مسلمان کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 اچھے عقیدے کا ہونا، نمبر 2 اچھے عمل کا ہونا۔ لیکن ان دونوں میں ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ عقیدہ پہلے ہو، عمل بعد میں۔ یعنی اگر اچھا عقیدہ ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اسے نفع دے گا، لیکن اگر عقیدہ سلامت نہیں، اگر عقیدہ چنگا نہیں، اگر عقیدے میں جھول ہے، اگر عقیدے میں گڑبڑ گئے، اگر عقیدے میں نقص گئے، عقیدے میں کمزوری ہے، تو پھر سن لو اسے حج بھی نفع نہیں دیتے، اسے نمازیں بھی نفع نہیں دیتی، اسے روزے بھی نفع نہیں دیتے، اسے زکاتیں بھی نفع نہیں دیتی، اسے کوئی چیز نفع نہیں دیتی، کچھ بھی اسے نفع نہیں دیتا۔ اعمال کا نفع، اعمال کا نفع موقوف ہے ایمان عقیدے کی صداقت پر۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید ضروری ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید ضروری ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید ضروری ہے۔ بولو سب سے پہلے عقیدہ توحید ضروری ہے۔ شاید لفظ توحید کرو تو تب، وگرنہ ہم تو جن ولیوں سے پیار کرتے ہیں، جن بزرگوں کی آستانوں سے ہمارا تعلق ہے، کولڑا شریف چلے جاؤ، موڑا شریف چلے جاؤ، گھڑی شریف چلے جاؤ، جدھر بھی جاؤ میرے بزرگ توری شریف چلے جاؤ، جدھر بھی جاؤ گے یقین کیجئے وہاں پر بزرگوں کے لنگر پکاتے ہوئے، ملنگ کھانا بناتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہوں گے لا الہ میرے دوستو، ہم اہل سنت و جماعت توحید پہ ایمان رکھتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب سارے بولنا ہے، عبادت کے لائق کون؟ اللہ کی صدا لگے، عبادت کے لائق کون؟ سجدے کے لائق کون؟ رکوع کے لائق کون؟ مالی بدنی جانی ہر قسم کی عبادت کے لائق کون؟ اللہ لا شریک لہو ولا ضد لہو ولا ند لہو ولا مثل لہو ولا مثیل لہو، لا جسم جسیم لہو ولا قسم قسیم لہو، لا یجری علیہ زمان ولا یجری علیہ مکان، تعالی عن عوارض الجسمانیہ والمکانیہ، لا یتصور ولا یتصور، لا یتصور ولا یتصور۔ رب کون ہے؟ اگر میں 10 گھنٹے 10 سال بیان کرتا رہوں، رب وہ ہے جس نے مشرق بنائے، مغرب بنائے، جنوب بنائے، شمال بنائے۔ یہ بلبل کی چہک دینے والا، اب ذرا بولتے نہ رہے، بلبل کو چہک دینے والا، کلیوں کو چٹک دینے والا، گنچوں کو مہک دینے والا، یہ کھلیاں کو بہاریں دینے والا، یہ ساری خزائیں، یہ بہاریں، سب کا مالک اللہ ہے۔ ایک پانی کا قطرہ پیدا کرنے والا، وہ پانی کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے اسے زہر بنانے والا اللہ، وہی پانی کا قطرہ بکری پیے اس کو دودھ میں بدلنے والا اللہ، وہی پانی کا قطرہ درخت کی جڑوں میں جائے اس کا میٹھا رس بنانے والا اللہ، وہ اللہ ہے۔ یوں اگر میں اس کی تخلیقات کو میں اگر ساری زندگی گنتا رہوں، میں شمار نہیں کر سکتا۔ بس ہم تو اتنا کہتے ہیں لا یتصور ولا یتصور، رب وہ ہے جو میرے وہم و گمان کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا، میرے تصور کے احاطے میں۔ ہاں یار جاگو، بولو، میرے تصور کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا۔
سکتا امام زین العابدین کو ان کے بابا امام حسین نے، اور یہ امام حسین اہل بیت کے امام، امام زین العابدین اہل بیت کے امام، یہ جو 12 امام ہیں خدا کا واسطہ یہ ایک بڑی عجب ریت چل پڑی ہے کہ ان 12 اماموں کو دوسری مخلوق کا نام لے کر کہا جاتا ہے یہ ان کے امام ہیں، اور ان کے نہیں، یہ سنیوں کے امام، ان کے ہوں تو ہوں، ہمیں اس سے جھگڑا نہیں، ہم رولا نہیں کرتے، ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں جنہیں اپنے بھی مانتے ہیں بیگانے بھی۔ میرے دوستو یہ بات میسج ہے آج کے اس جلسے کا، یہ 12 امام ان کے نہیں، میں لفظ نہیں لینا، نام لینا چاہ چکے، میلاد شریف کا موسم ہے اور اس میں میرے ایک مزاج ہے، ہم کبھی بھی اس میلاد کے جلسے میں ہم کوئی سخت بات یا کوئی کسی کو چبھنے یا تکلیف دینے والی بات نہیں کرتے۔ میرے دوستو ذرا غور سے سنو، یہ 12 امام کون ہیں؟ یہ سارے اہل سنت کے امام ہیں۔ کون کون؟ علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد بقی، علی النقی، حسن عسکری، محمد مہدی۔ تو سنو نہیں اتحاق ہے ماشاءاللہ کہ سبحان اللہ کچھ آ کے کدھے کار کھڑ کے بولو گے نکیہ دے چڑھنے بول سے سبحان اللہ بولو یار۔ یہ 12 امام ہیں اور میں جملہ کہوں ان میں سے یہ جتنے گئے یہ سب رب کے پیارے، رب کے پیارے، نبی کے پیارے، زہرا کے لاڈلے۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا، جناب کیا یہ 12 اماموں کا تصور کہیں موجود ہے؟ حدیث میں ان کا ذکر ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، حدیث صحیح میں ان اماموں میں سے کچھ کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے، اور ان کو امام ہم کہتے ہیں اس معنی میں کہ یہ مقتدی فی الدین ہے، یعنی وہ آگے آگے ہم ان کے پیچھے پیچھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں آپ گئے اپنے بابا حضرت حسین کے پاس، انہوں نے انہیں توحید کا سبق سنایا۔ وہ توحید کا درس کیا ہے؟ وہ توحید کا سبق کیا ہے؟ فرمایا بیٹا خدا وہ ہے جو میری عقل کے دائرے میں سما نہیں سکتا، اور جو عقل کے دائرے میں آ جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔